انس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم کو قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور ہم کو اسی لیے یہ بات پسند تھی کہ کوئی ہوشیار دیہاتی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی امور پوچھے اور ہم سنیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں آپ کا مبلغ گیا تھا جس نے ہم کو خبر دی کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، ایسا آپ کا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آسمان کس نے پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ زمین کس نے پیدا کی ہے اور پہاڑ کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان میں نفع دینے والی چیزیں کس نے پیدا کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے۔ پھر اس نے کہا کہ بس اس ذات کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں جس نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کو پیدا کیا اور اس میں منافع پیدا کی، کہ کیا اللہ عز و جل نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، بالکل سچ ہے، اللہ نے مجھ کو رسول بنایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کے مبلغ نے بتلایا ہے کہ ہم پر 5 وقت کی نمازیں اور مال سے زکوٰۃ ادا کرنا اسلامی فرائض ہے، کیا یہ درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ پھر اس نے کہا، آپ کو اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے، کیا اللہ پاک ہی نے آپ کو ان چیزوں کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بالکل درست ہے۔ پھر وہ بولا، آپ کے قاصد کا خیال ہے کہ ہم میں سے جو طاقت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ سچا ہے۔ پھر وہ بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کہ کیا اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں ان باتوں پر کچھ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، بلکہ ان ہی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے اپنی بات کو سچا کر دیا تو وہ ضرور ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 63۔